یہ فرمائیے گا کہ حکومت پر تو بے تحاشا تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے. ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ 7 روپے سے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یکدم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف بجلی اور گیس کے نرخوں میں بھی اضافے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. حکومت اب کیسے سر آگے چلے گی؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے بجٹ کے ٹائم بھی بڑا دباؤ رکھا اور خود وزیر اعظم صاحب یہ بات کر چکے ہیں سب کے سامنے. جی، بجٹ کی منظوری کے بعد ہی آئی ایم ایف سے اب اگلے پیکج کے اوپر جو گفتگو ہے وہ شروع ہوگی. وہ غالباً اس مہینہ آج جو نیا شروع ہوا ہے جولائی، اس کے آخری ہفتے میں ان کا وفد متوقع ہے. تو لہٰذا حکومت پاکستان بجٹ کی منظوری کے بعد جا رہی ہے. دیکھیے، 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو حکومت کو بہت اچھی طرح احساس ہے کہ وہ کس قسم کے سٹیپس لے رہے ہیں اور کیسے آگے جا رہے ہیں. اور اسی لیے جو فوکس ہے، اور کسی نے اس کے اوپر کم گفتگو کی، کہ جو انتہائی غریب ترین پاکستانی ہیں جن کو ہم انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ہر مہینے جو ہے ایک رقم دی جاتی ہے، اس میں 27% اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ اب 600 ارب روپے تک پروگرام جو ہے وہ چلا گیا ہے. یہی کوشش تھی کہ غریب ترین لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. اسی طرح بجلی کے نرخ جن کے بارے میں بہت شکایت ہے، لیکن جو غریب ترین لوگ ہیں 200 یونٹ یا اس سے کم استعمال کرنے والے، ان کے لیے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اسی طرح جو تمام چیزیں تھیں ان کی جہاں ہمیں ضرورت تھی، جیسے کھاد کے اوپر کوئی جی ایس ٹی نہیں بڑھایا گیا، سولر پینلز پر کوئی لیوی نہیں ہے، ٹیکسٹ بکس پہ نہیں ہے، پینشنرز کی انکم پر نہیں ہے. تو لہذا بہت کوشش کی گئی کہ ساتھ ہی جو نیا سیکٹر ہے، اب اس کے اوپر بڑا گفتگو ہو سکتی ہے اگر اعتراض کرنا ہو، کہ مثلا ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو جس سیکٹر پر ٹیکس نہیں تھا اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. تو اس پر بڑی گفتگو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال حکومت نے اپنے محصولات کو بڑھانا ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے، دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو اگر کامیابی ہوگی جس پر کم سے کم غریبوں کو نقصان ہو، وہ یہی ہے کہ جو نقصان کرنے والی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو جو پرائیویٹائز کرنے کا پروگرام ہے. اور یہ حکومت کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ کیا اگر اس سال میں جو آج سے شروع ہوا ہے اگلے 12 مہینے میں کوئی قابل ذکر پرائیویٹائزیشن کر کے وہ ادارے جو پاکستان کے تمام رہنے والوں کو 500 سے 600 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی کمی آتی ہے. اور دوسرا جو ٹیسٹ ہے جس پر ابھی کہتے ہیں نا جی ابھی جیوری از آؤٹ، وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے مہنگائی میں کس حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. اور وہ مہنگائی کے کنٹرول کرنے کے جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ یہ کہ حکومت اپنے قرضے لینے کی جو رفتار ہے اس میں کمی کرے. بالکل. ہاں، جب یہ کم کریں گے اور پھر اس کے بعد اگر شرح سود گھٹتی ہے تو اس کے ساتھ بہت بڑا ریلیف جڑا ہوا ہے. یہ بات کم لوگوں نے سمجھی ہے اس بجٹ میں، کہ سب سے بڑی مد جو حکومت پاکستان کے خرچے کی تھی وہ دفاع نہیں ہے، وہ قرضوں کی واپسی ہے، اور وہ دفاع سے کوئی 4 گنا ہو چکی ہے. تو وہ 22% کے اوپر چونکہ وہ کیلکولیٹ ہوئی ہے، تو جتنے سر مجھے فیصد کریکٹ ہم کیجیے گا، اپنی غالباً سود کی شرح آمدن کا کٹ کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. سر مطلب مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ آمدن کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے ہم قرضوں کی ادائیگی میں دے رہے ہیں سالانہ. کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ جو آپ نے ابھی مہنگائی کا حوالہ دیا، 38% مہنگائی کی شرح تھی جو اضافے کی تھی، اب اس کو 12% کے اوپر لے آئی ہے. یقیناً یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی. آپ کے خیال میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اگلے چند ماہ میں یہ 12% سے بھی نیچے آئے گی، اس بجٹ کے بعد آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعی ہو سکے گا؟ جی، اس میں 2-3 اہم چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے جس پہ اللہ نے پہلے بہت کرم کیا ہے، اور ہمیں جو اچھی چیزیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کہیں ہم سارا وقت افسوس میں ہی ہاتھ نہ ملتے رہ جائیں. اس میں یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پچھلے 6 ماہ میں بہت بڑے بڑے جو بیرونی قرضے تھے ان کی واپسی کی ہے. اس کے باوجود ڈالر کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ڈالر کو ہی سٹیبل رکھ پائیں، اور اس سے جو ہے وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے پیٹرول کی پرائس بڑھی تھی تو پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی، اگر کم ہوگی تو مزید پیٹرول کی پرائس کم ہو جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو کانفیڈنس ہے وہ مینٹین کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں پھر کہوں گا انفلیشن کا، قرضے لینے کی جو
पाकिस्तान की रफ्तार है उससे बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर वो स्लो होता है क्योंकि उससे मार्केट को सिग्नल जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़रूरियात जो है वो मुस्तकिल ज़्यादा है, तो लिहाजा रीपेमेंट के लिए आइंदा जो है उसके ऊपर फिर सट्टाबाजी शुरू हो जाती है। तो अगर हुकूमत अपने कर्जे लेने की तादाद को कम करे, इसका ये मतलब नहीं कि अभी चैलेंज सारे जो है वो खत्म हो गए हैं। अभी चैलेंज बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें एक बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ साहब के सामने वो ये है कि वो क्या इस साल में जो SIFC का जो वादा था, जो उसका प्रॉमिस है, क्या वो पूरा कर पाते हैं? कोई बड़ी बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर पाते हैं? अगर अगले 5 से 6 महीने में कैलेंडर ईयर के आखिर तक कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, उससे मजीद कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इंशाल्लाह जब IMF का प्रोग्राम आएगा उससे मजीद कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो इससे कोई इनकार नहीं है कि आज मुश्किल है, और ये कहना कि जी कुछ सारे मसले हल किए, वो बिल्कुल हल नहीं हुए। लेकिन मैं इससे भी बड़ा इख्तलाफ करूंगा कि ये बदतरीन बजट है, और ये जो है ये एक मुश्किल हालात में बनाया गया एक पुल सरात पर चलते हुए बजट है कि आपने गरीब तरीन लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, जो कि किया गया है। मिडिल क्लास को जरूर तकलीफ हुई है, लेकिन अगर जिस तरह मैंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट कट करने में कामयाब होते हैं, तो 1% कट करने में कई 100 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो पाकिस्तान के बजट को मिलेगा, जिसके जरिए फिर मिडिल क्लास को भी रिलीफ दिया जा सकता है। ठीक।